طور پہ سن لیجئے، لیکن زندگی میں کامیابی کے لیے ہم میں سے آپ دیکھیے کہ چونکہ ہم سب سننے اور کہنے والی خواتین ہی ہیں، تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، استعمال کریں۔ آپ اس موڈ میں نہ سنیے گا کہ مرد کیوں نہ کریں یہ سب۔ کسی کے ذہن میں ایسا تو نہیں غصہ آیا ہوا کہ جب سے بیٹھے ہیں یہ ہم ہی سنا رہے ہیں؟ تو ہم تو اپنے آگے اپنی جواب دہی میں، تو آپ کے سامنے سلائیڈز آئیں گی، میں اس کو اردو میں جسٹ گو تھرو کے سٹائل میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ایک عورت اپنے کرنا چاہتی ہے، سسرال والوں کرنا چاہتی ہے تو کیا کرے۔ تو اس کی سب سے پہلے ٹپ یہ ہے کہ وہ اللہ یاد رکھے کہ وہ الودود، جب ہم اس سے محبت تو وہ لوگوں کے دل میں اللہ سے محبت کیے بغیر ہم دنیا والوں کی محبت۔ پھر دوسری بات جو خاص طور پہ شوہر کے ناطے سے ایک بیوی کو ایڈوائز کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو شوہر کے سامنے پیش کرو، تمہیں دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جو انشاءاللہ پورے کورس ہم اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ جب عورت کی حسن اس کے سب سے زیادہ بعض دفعہ شوہروں کو کوئی خاص رنگ نہیں پسند، بالفرض پیلا رنگ کسی کو، تو کوشش کرے ان کے فرکشن جو ہوتی ہے نا وہ رشتوں کو خراب کر دیتی، کہیں وہ گئے ہوں گے تو پیچھے۔ پھر اسی طرح شوہر کے لیے عورت اپنے کو صاف ستھرا رکھے۔ ہمارے ہاں کیا تصور ہے بھائی، دلہن کس کے لیے تیار ہوتی ہے؟ کتنے لوگ کہتے ہیں وہ تو مضبوط دل والا نہ ہو تو وہ دیکھ کے بھی ہوش ہو جائے، جو دلہن کا حال ہوتا ہے۔ کسی نے شیئر کیا کہ دلہن دیکھی ڈرونا میک اپ خوفناک قسم کا، تو کہا کہ یہ آپ نے اس کو کیا بنا دیا ہے؟ تو کہیں گے نہیں اصل میں پھر تصویریں بڑی اچھی ہیں۔ ہاں ایک لڑکی تھی تو اس نے کہا کہ میرا اتنا خوبصورت میک اپ کرو کہ میرا شوہر مجھے دیکھے تو بے ہوش ہو جائے، یا جو مجھے دیکھے وہ بے ہوش ہو جائے۔ تو کسی نے اس پہ کمنٹ دیا کہ پھر تو وہ 2 دفعہ بے ہوش ہوگا، ایک جب تمہیں شروع میں رات کو دیکھے گا اور ایک صبح جب تم منہ ہوگی۔ لیکن حقیقت ہے کہ ہم نے اس کو بھی ایک عجیب و غریب چیز بنا دی ہے نیچرل انداز میں۔ یہ ایک شادی کے دن کے سجنے کی بات نہیں، ہمارا حال کیا ہے کہ ہم بالکل اس کی الٹی کہانی، کہیں بازار بھی جانے لگتے ہیں تو لپسٹک ڈھونڈ، اور شوہر بیچارے کے گھر میں آنے کا وقت ہو تو ہم مظلوم بن کے اس دن پیاز کی بو میں بسے ہوئے اس کے۔ عورت سجے سمرے اس کی فطرت میں اللہ نے ڈالا ہے، کوشش کیجئے کہ اپنی خوبصورتی اپنے اور اس کے لیے تمام کریں، اس کو دے یہ ساری گو تھرو کر کے پھر جو بات رہ جائے گی اس کو دیکھ لیں گے۔ لیکن یہ کہ شوہر کے لیے انسان اچھا بنے، وجہ بھی اس کی یہ کہ باہر اتنا، ہماری ایک استاد تھی ان کی بات اکثر کوٹ کرتی تو وہ کہتی تھیں کہ جب میاں کے آنے کا وقت ہو تو پہنی اوڑی رہا کرو، کیونکہ وہ باہر بڑی پریاں دیکھ کے آتا ہے، تو گھر اگر تم اس طرح کی بال بکھری ہوئی ہوگی اور اس طرح کی خراب حلیے میں ہوگی تو پھر وہ بےچارے گلا شکوہ ہی کریں گے نا۔ کیا حد ہیں اس کی، یہ انشاءاللہ ہم یہ بھی آپ کوسچن کل اٹھا سکتے ہیں، تو بیوی کیا پہن سکتی ہے، یہ کوسچن پریکٹیکل باتیں ہمیں کرنی ہے جس سے انشاءاللہ ہم عملی زندگی کی بات لیں گے۔ تیسری جو ٹپ ہے نیکسٹ کیا ہے، اسمیل گڈ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت وہ رنگ لگا سکتی خوشبو دبی ہوئی، اور مرد وہ خوبصورتی لے سکتا ہے جس کی خوشبو اٹھی ہوئی ہو لیکن رنگ نہ ہو۔ لیکن شوہر کے پاس جب ایک عورت گھر میں ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، یا خاص طور پہ سونے کا وقت ہے، دیکھیے کہ آپ کے پاس سارے دن کی لہسن پیاز کی بو ہے، اور آپ سب کسی حصے میں اگر آج آپ ان ساری پلے سے باندھ لیں اور ان پہ عمل کریں تو میرا اگلے ہفتے سے آپ کے شوہر خود آپ کو ادھر چھوڑتے۔ یہ کون سی کلاس ہے جو ہم آتی ہے؟ لیکن اپنے آپ کو اچھی اسمیل میں رکھے، کیونکہ جنت کی عورتوں کی جو بات ہے اس کے اندر بھی خوشبو کا تذکرہ آتا ہے، وہ حوروں کا جو تذکرہ ہے اس کے اندر بھی خوشبو۔ خود سے پوچھے کہ میں نے کب آخری بار اپنے شوہر کے لیے رائش، اور وہ چیز سے کچھ ملنا ہے اس کو بن کے دکھائیں گے تو فائدہ ہوگا نا۔ عموماً ہم غیروں کے لیے بنتے ہیں اور ان کے سامنے جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں آنی آپ اس کو کیا دکھاتے ہیں۔ تو بیوی کو کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ، اور دوسروں سے بھی، ایون اس وقت بھی ہم سب ادھر جمع ہیں تو ایک دوسرے کو گھر سے نکلتے وقت آپ چیک کریں بھائی میں اسمیل تو نہیں آ رہی، لیکن شوہر تو خاص طور پہ اس کا زیادہ حق رکھ۔ پھر اس کے بعد یہ ہے، اسی کے ساتھ اگر تھوڑا سا جوڑ لیں کہ گھر میں جب شوہر ہوتا ہے مردہ جسے اللہ تعالیٰ نے جمع کا تو نرم کپڑے ہونے چاہیے۔ بعض دفعہ ہم چبھنے والے کپڑے پہن لیتے ہیں، کھردرے کپڑے پہنتے ہیں، اوپر سے کھردری باتیں پر تیوری چڑھی ہے، ماتھے پہ پٹکا باندھا ہوا ہے، پھر کہتے ہیں یہ مننے کے ابا بدل یہ ساس نے جادو کر دیا، لگتا ہے مجھے کہ پتہ نہیں کیا پڑھ کے پھونکا ہے، وہ جادو آپ نے خود ہی کیا ہے۔ اچھا پہلے کیا تھا، شروع میں بہت لوگ اہتمام کرتے ہیں نا روز نئے جوڑے پہننے کرے، اب آپ ذرا دیکھیں وہ اہتمام آپ آج کر رہے ہیں جو آپ شادی سے کے شروع میں کر رہے تھے، تب وہ بھی آپ کے ارد گرد گھومتے تھے۔ اب شادی ہوتی ہے تو لڑکے کہاں ہوتے ہیں، جب دیکھو وہ گھسے ہوئے کمرے میں، جب دیکھو وہ اماں بھی کہتی ہے اس کو کیا ہو گیا، ہمارے پاس بیٹھتا ہی نہیں، آتا نہیں۔ ہم اپنے اس کورس میں انشاءاللہ سسرالی تعلقات پہ بہت ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کس طرح سے دونوں سائڈوں کو بیلنس رکھا جائے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے اچھی خوشی کا سبب بنے، آخر اس بیچارے کو قبر کرنا ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب رات کو شوہر گھر میں آتے ہیں تو بالکل آپ ان کے آتے ہی پرابلمز نہ، اچھا کچھ سسٹرز ہماری ماشاءاللہ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن کچھ تو یہ سوچتی ہیں کہ میرا میاں ڈاکٹر کیسے گھر آیا، ایتھے درد، ایتھے پیڑ، ایتھے یہ سر میں درد ہے، یہ وہ سوچتے ہیں میرا میاں ڈاکٹر ہے، میں اب اس کو جلدی سے ساری تکلیفیں بتاؤں۔ اچھا کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کیا سوچتی ہیں کہ میرا میاں جو نا وہ پلمبر ہے، وہ سنک ٹوٹی جا رہی ہے، وہ ٹوائلٹ کے اندر وہ نہیں چل رہا،
شاور خراب ہو گیا، اللہ کے بندے اس کو آنے تو دیں. پھر وہ بیچارے دیر سے آئے تو پھر کہتے ہیں مائنڈ کرتے ہیں. کئی مرد ہیں وہ کہتے ہیں گھر جا کے باتیں ہی سننی ہے نا، جب یہ سونے والی ہوگی پھر جائیں گے. نیند میں جو بھی کہہ دے گی تو وہ ٹھیک نہیں، مت کہیں. راہ چلتے پھرتے اس کو مسئلے مسائل نہ سنائیں. اگلی بات کہ بار بار اپنے شوہر سے یہ نہ پوچھیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. جب مرد بیچارہ سوچ رہا ہوتا ہے اپنی بیوی کی ہی کسی بات کو، تو پھر بیویاں پوچھتے ہیں نہیں آپ کیا سوچ رہے تھے، آپ کس کے بارے میں سوچ رہے تھے. تو اس سے بعض دفعہ لوگ انائے ہوتے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ لوگ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں. پھر اگلی بات ڈونٹ کم نہ مشق. شوہر کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیے تقدیر آپ کی اپنی ہے، نصیب آپ کا. گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہے کسی قسم کا، غربت ہو سکتی ہے، گھر ہے، بچہ ستا، یقین کریں کہ اگر ہم صحابیات کی سٹوریز میں حالات پہ شرم آ جائے. سلیم نام کی ایک صحابیہ تھی کہ جن کے بیٹے کی ڈیتھ ہو، بیمار تھا بچہ، پھر شوہر کام پہ چلے گئے، پیچھے سے بچے کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے بچے کو دوسرے کمرے میں رکھا. شام کو شوہر آئے کھیتوں سے کام کر کے، پوچھا بچے، کہنے لگی پہلے سے بہتر ہے. دیکھیے اس عورت کا. پھر شوہر کو کھانا دیا، کھانا انہوں نے، کہنے لگی بھوکا اس وقت ان کو کیا کہوں. پھر اس کے بعد تیار ہوئی، شوہر کی خواہش پوری کی. پھر وہ جب سو گئے، پھر صبح کے قریب کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ نے تمہارے پاس کوئی امانت رکھی ہو تو جب وہ لے گا تو تم اس کو، اتنی کسی نے تمہارے پاس کوئی امانت رکھی ہو تو تم سے مانگے تو کیا کرو گے. تو کہا میں تو خوشی خوشی دے دوں گا. تو کہا اچھا. پھر اللہ نے پھر بتایا تمہارا بیٹا جو اب شوہر سٹ پٹا کے نے کیا کیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی کو پہلے سے وہی کے ذریعے اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی میری بیوی نے آج میرے ساتھ کیا کیا، میں میری خواہش کو پوری کرتی رہی اور میں اس طرح سے بچہ گھر مردہ پڑا ہوا تھا کہ نبی نے کہا آج کی رات اللہ کو. پھر وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ دیا. کتنے صبر اور شکوہ نہ کریں. جو اللہ سے کرے گا وہ دوسرے بندوں سے نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اپنے گھریلو مسائل دوسروں سے نہ. کسی بھی لڑکی کی کامیابی ہے کہ وہ اپنے دوسرا کبھی نہیں چلے گا. آپ یہاں بیٹھے آپ کو گرمی لگے گی تو آپ کا حال ادھر ہی ہے، باہر والا آپ کے لیے کر سکتا. تو دوسروں کو شوہر کی شکایتیں شکوے کر، اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت پیاری بہو کے پاس جب ایک دفعہ گئے تو اسے پوچھا سناؤ کیسے حالات ہیں، تو اس نے شکوہ ہی کیا یہ نہیں. تو جاتے جاتے کہہ کہ اچھا تمہارا شوہر آئے گا تو، اور اس کو کہنا اپنی چوکھٹ بدل لے. بیٹا سمجھ گیا، اس نے طلاق دی. پھر دوبارہ جب آئے تو دوسری پوچھا کیسی ہے، اس نے بہت شکر گزاری کی باتیں. تو آپ نے کہا کہ تو اپنی زندگی سے یہ بات نہیں، میں نے شکر نہیں کرنے، میں نے پرابلمس بھی کوئی بہت انیوژل بات ہے نا، آپ کو کسی مسئلہ پوچھ ایگزیکٹ اسی پہ انشاءاللہ بھی آپ کو اینڈ پہ دکھاتے ہیں ایک اور دکھ سکھ کے نام. اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ کوئی پرابلم ہے جو آپ لوگ کا دل چاہے ایڈوائس دو، موسٹ ویلکم. اس میں ایک ٹائم آپ اس میں یہاں آنا چاہتے ہیں تو فون نمبر جو آپ فون کے ٹائم دے لیں، نہیں تو فون کرنا ہے تو فون کریں، بزی ہو اس کی ساری انفارمیشن. تو آپ لوگ اگر کوئی اپنی کوئی ایڈوائس لینا چاہیں، یہ بھی صرف اس سبیل اللہ کہ شاید کسی کا گھر بچ جائے، کیونکہ گھروں میں سکون ہوتا ہے تو پھر باقی جگہوں میں بھی سکون نہیں. پھر اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ اپنی ساس کے اچھا ماں بی کائنڈ. آپ دیکھیے کہ مدر ان لا کے ساتھ محبت کی تو بس ایک ہی بات بہت ہے کہ آپ کے اگر وہ عورت صبر نہ کرتی، اس عورت نے بچے کو نہیں راتیں وہ جاگی کے لیے، کتنی دیر اس کو دودھ پلایا، اس کے لیے صبح کو جاگی، اس کی تعلیم تربیت کی. لیکن کیا آج وہی عورت آپ کے لیے قابل برداشت نہیں رہی؟ اس پہ کریں گے کل بات بہت ڈیٹیل سے. لیکن یہ ہے کہ شوہر سے محبت لینے کے لیے آپ ادھر سے دیں وہ آپ کو، اور یقین کریں وہ آپ کے گھر والوں کو بھی دیں. بعض عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہمارے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور خود جاتی ہیں، ان کو فکر یہ لگ جاتی ہے کہ اب یہ ماں کے پاس کیوں نہیں، آپ بھی بہن بھی نہیں. اس لیے ان لاز کے معاملہ رکھیں. پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اسلام کیا ذمہ داریاں دو شوہر ہونے. ہم میں سے بہت سارے لوگ بغیر سیکھے شادیاں، مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی ایک بھی ایسا شن ہو کہ شادی سے پہلے وہاں لڑکے اور آپ جتنے یہاں میرڈ ہیں کہ آپ لوگ اتنے تجربوں ٹرائل اینڈ ایرر کے بیس پہلے سال رو کے گزار دیتے ہیں، پھر تھوڑی سمجھ آتی ہے، پہلے ظلم سہتے ہیں. تو اس کے لیے سیکھنے کی ضرورت، اور میرا خیال ہے کہ اس کے لیے واقعی بات ہے کہ نکاح ہی پورا اگر سیکھ لے سن لے تو زندگی میں جو مسائل آتے. پھر اس کے بعد یہ ہے اگلی ٹپ یہ ہے کہ جب شوہر گھر آئے شام کو کیسے کیا کریں، تیزی سے دروازے کی طرف جائیں، خوشی کا اظہار کریں. ہاں اس کے ہاتھ میں اگر کوئی چیز ہے اس سے لے لیں، اسمائل کریں، جیسے حالات ہیں اس کو ویسے گریٹ. وہ سر پہ چڑھ جائیں گے اور پھر وہ کہیں گے اداس تھی، کر کے دیکھیے جہاں جائز اللہ نے حدیں رکھی. آپ اپنے شوہر کو ویلکم کریں، اس طرح کا ویلکم کریں کہ اس کا دل جاتے ہی صبح گھر سے بے چین ہو جائے کہ واپس جاؤں گا. تو بیگم نے آگے اس پہ ایک لیکچر بھی ہمارا کہ اس میں آئیڈیل بھی. آپ دیکھیے کہ اگر ایک شوہر ہے شام کو گھر آتا ہے، گھر صاف، بچے پڑھ لکھ، خوشبو آ رہی ہے، کھانا پکا ہوا ہے، بیوی صاف ستھرے کپڑے پہن، خوشبو، کون ہے جو آپ سے محبت کر؟ کسی کا جادو نہیں اس پہ چلے گا اگر آپ کے اپنے. تو جاتے اور آتے آگے ہم ایک اور ٹپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب شوہر جا رہا ہے اس وقت بھی اپنے آپ کو. پھر اس کے بعد اگلی بات ہے کہ اپنے گھر کو صاف رکھ. کچھ عورتوں کو ایک شک پڑتا ہے اور وہ کہتے ہیں باہر ان کا موڈ بڑا، گھر آتے ہی غصہ چڑھتا، بس ان پہ کسی نے وہ جادو کیا جو گھر میں غصہ ہے. تو میں کہتی ہوں وہ جادو یہ ہے کہ آپ کا گھر بڑا گندا، اس کو آپ صاف رکھیں، گھر شوہر کا غصہ جو ہے وہ دور ہو جائے. ٹھیک ہے. اگلی ٹپ یہ ہے کہ آپ ہر بندے میں کچھ نہ کچھ شارٹ کمنگس، مردوں میں بھی کچھ کمیاں ہوتی ہیں، کچھ ان میں احساس محرومی ہو سکتے ہیں، رنگ نہیں اچھا، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کچھ کو دین میں کم ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو لگے اس میں کانفیڈنس نہیں تو اس کو اپریشیٹ کریں تاکہ وہ کام میں آگے چلے. پھر انشاءاللہ اس سے ان کا کانفیڈنس ہوگا. بعض لڑکے شادی سے پہلے بڑے ڈانٹ ہی کھا رہے ہوتے ہیں
لیکن شادی کے بعد بیویاں ان کو اتنا کانفیڈنس دیتی ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھے رہے. آپ دیکھیے کہ پہلے عورتیں اپنے شوہر کو کیا کہتی ہیں؟ تاج. ہاں کیا ہوتا ہے؟ سر پہ رکھا ہوا تاج. تو سر پہ جب تاج رکھیں تو پہننے والی خوبصورت لگے. تو شوہر کو کے لیے اچھی معاملہ رکھنا چاہیے. پھر اگلی ٹپ یہ ہے کہ اپنے شوہر کو بتائیے کہ تم دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہو. کتنی عورتیں جو یہ کر سکتی. اللہ اکبر. 1 2 ہینڈ 3 سے اب تھوڑے مربوطن ہاتھ اٹھ رہے ہیں. کہہ دیں دیکھیں اس رشتے میں تو جھوٹ بھی بول ایگزیجریٹ نہ کریں. حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹ جائز نہیں, لیکن بیوی اس میں محبت نہیں بھی آ رہی نا شوہر کی, کہہ دے اس کو آئی لو یو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ صبح جانے کے لیے گھر سے تیاری کریں تو آپ 15-20 منٹ کا جو آخری وقت ہے نا ان کے قریب رہیں. کوئی اس وقت ساکس ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, کوئی پرس ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, تو وہ وقت بہت اہم ہے. کچھ عورتیں اس وقت غلطی کرتی ہیں, یہ لے آنا وہ لے آنا. اس وقت بالکل پوری ان اٹینڈڈ اس کو توجہ دیں تاکہ وہ اپنے پورے سکون کے ساتھ گھر سے جائیں اور وہاں جا کے ان کو کوئی چیز ایسی نہ یاد آ جائے کہ جس کے لیے ان کو پھر واپس جانا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے شوہر کو وہ کام کہیے جو وہ کر سکے. ایک کام دیں, کر لے تو اس کی بہت تعریف کریں, اس کا شکریہ بھی ادا کریں. اچھا ہم ان کو کام دیتے ہیں, جب وہ کر لیتے ہیں کہتے ہیں وہ بھی بڑا ہوا ہے وہ بھی کرنا ہے, اس کام کی کیا خوشی ہوگی, ایک اور بھی اپریشیٹ کر. انسان ہر مرد کے اندر اور وہ بچہ اس کو بار بار مائل کرتا. پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کے شوہر آپ کو بڑی برنگ باتیں بھی سنا سکتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی ان کی بات بور لگے, اچھی نہ لگے, تو آپ کو سنتے رہے, ساتھ اچھا لگے. آپ کہیں گے آپ خود ہی ہمیں جھوٹ سکھا رہے ہیں, لیکن یہ کہ دل رکھیے, مت کہیے کہ یہ لطیفہ تو آپ مجھے بھی سنا چکے ہیں اور آپ اب کوئی اور یاد کر. بہرحال پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انکریج ہم ٹو ڈو گڈ کاموں کے لیے اس کو ساتھ چلے, نماز پڑھیں اور چلے واک پہ چلے اور یہ کرتے ہیں, چلو یہ بک پڑھتے ہیں, میں پڑھتی ہوں آپ سنائیں, ایک صفحہ آپ پڑھیں میں سناتی ہوں. اس طریقے سے اچھے سے کام کریں. میں نے کہا کہ یعنی وہ بہت پیارے ہوتے ہیں شوہر بیوی جو ایک دوسرے نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور ٹپ کیا ہے کہ جب آپ کے شوہر کبھی بیڈ موڈ, آپ اس وقت سر پہ نہ, کبھی بھی کسی کا موڈ خراب ہونا بیسٹ طریقہ یہ کہ تھوڑا اس کو الون کر دیں. جب تھوڑی دیر بعد موڈ ٹھیک ہوگا تو پھر بات کر لیں, ورنہ بات بڑھ جاتی ہے. جھگڑا اسی وقت ہوتا ہے جب ہم چڑچڑا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیجیے ہر اس کھانے اور اس چیز پہ جو اس نے آپ کے لیے. شوہر جب گروسری لائیں تو ان کو بھی تھینک یو. ہمارا حال کیا ہے کہ کوئی غیر ہمیں چیز دے دے تو ہم فوراً شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن جب شوہر بیچارے دیتے ہیں تو کہتے ہیں اور دیں, ابا کے گھر سے لے کے آئے. لیکن یہ بات شاید آپ کو اتنی اپ ٹو ڈیٹ نہیں لگے, کیونکہ اب یہ ہے کہ مانا لاتے اور بلکہ مرد ہی کہتے ہیں. وہ حضرت موسیٰ علیہ بات پہ, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا بیوی کو تم بیٹھو میں ذرا تمہارے لیے کچھ لے کے آتا ہوں. تو وہ اگر آج کے دور کے لوگ ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا کہ جا بیگم وہاں سے آگ بھی لے اور ساتھ چائے کی. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ لوگ یعنی اس چیز کو تھوڑا تھینک فل انسانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. پھر اس طرح یہ کہ اگر وہ غصے میں ہوں آپ پر اور چیخنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو اور آپ چپ, کتنی دیر آپ خاموش رہیں گے تو ان کو غصہ نہیں. ایک عورت تھی تو اس کو لگا کہ میری ساس میرے پہ بہت غصہ کرتی ہے, میرا شوہر بہت. کوئی سہیلی تھی بیچاری کم پڑھی لکھی, کہتی وہ فلاں بابا جی ہیں وہ تویز دیتے ہیں, میں وہاں لے جاتی گئی. کہتی میری ساس بہت چیختی ہے اور میرا شوہر بھی بہت چیختا ہے تو لڑائی. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھہرو, ایک تعویذ دیا, کہا جب بھی تمہاری ساس کو غصہ آئے یا تمہارے شوہر کو غصہ آئے نا, اس تعویذ کو تم نے دانت کے نیچے دبا دینا اور اس کو گرنے نہیں دینا, پھر آنا 1 ہفتے. اب جو ہی گھر میں ایسی بنے تو وہ اس نے فوراً تعویذ نکالنا, دانت کے نیچے دبانا, اور بڑی کیئرفل تھی کہ یہ گرے نا. جب ایسے ہوتی تھی تو وہ آگے سے بولتی ہی نہیں تھی, لڑائی نہ ہوئی. جب 1 ہفتے کے بعد کہا سناؤ تعویذ, تھی لڑائی کوئی نہیں ہوئی. کہا بس اس زبان کو بند رکھ. تو جب آگے سے زبان کھل جاتی ہے تو وہ چیز پھر مسئلہ دوسروں کے لیے بھی کرتی ہے. پھر اسی طرح یہ کہ اگر کبھی آپ کو ان پہ غصہ آئے, آتے ہیں شوہروں پہ غصہ, جی بہت لمبے سر ہلے ہیں, تو آپ جب بھی کبھی آپ کو ان کے اوپر غصہ آئے تو اپنے غصے کے اندر آپ بجائے اس کے کہ اس پہ چیخیں, آپ کوئی کام کریں, اپنے اس کو ایک انرجی بنائیں اور اس کو یوز کریں اور غصے میں بات نہ کریں زیادہ, ورنہ بات بڑھ جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ آپ کے ہسبینڈ کی بھی کوئی فیلنگ. بعض عورتیں تو سر پہ ہی سوار ہو جاتی, ہم ہنس رہے ہیں تو آپ بھی ہنسیں, ہم چپ ہیں آپ بھی چپ ہیں, اب ہم کے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ, اب سو جائیں تو سو جاؤ, کھانا رکھا ہے تو کھا. تو مرد اس طرح اشاروں پہ نہیں ناچ سکتے, اس لیے ان کے بھی جذبات ہیں, ان کو بھی دیکھیے کہ وہ کیا کرتے ہیں. رائے لیں تو پھر ان کی بھی مانیے, صرف اپنی ہی رائے نہ لیجیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی کبھی فرینڈس کے ساتھ ان کو جانے, ہاں کبھی وہ اچھا کرنا, اچھے دوست ہیں ان کے, تو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کیوں گئے تھے اور مجھے چھوڑ کے چلے جاتے. اور کبھی وہ خوش آئیں گھر تو آپ خوش ہوں, بجائے اس کے کہ اتنی دیر سے آئیں. موڈ دیکھیے کہ وہ کس موڈ میں آئے ہیں, اور دوستوں میں تو ہمیشہ ہی مرد جو ہیں وہ خوش بھی رہتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام کیا اور آپ کے شوہر کو اس سے کوئی مطلب الرجی فیل کرتے ہیں, ان کو اچھا نہیں لگتا, تو آپ وہ کام کرنا چھوڑ دیجیے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نہیں پسند ہوتی شوہروں کو تو نہ کیجیے. اس پہ آپ اپنے آپ کو بہت آگے نہیں لے کے جائیں کہ جی کیوں میں کیوں چھوڑوں اور آپ کیوں نہیں اپنے آپ کو لے جاتے. بہرحال پھر اس کے بعد اگلی بات کیا ہے کہ
یہ بتائیے کہ میں آپ سے کیا ایکسپیکٹ کروں. بعض دفعہ ہم اپنے شوہر کو یہ نہیں بتاتے کہ مجھے آپ سے کیا چاہیے، اور بس یہ کہتے ہیں آپ میرے جذبات نہیں. تو ان کے ساتھ تھوڑی سی کمیونیکیشن کیجیے اور ان کو بتا دیں کہ بھئی میں اس طرح سوچتی ہوں، اور آپ ہر وقت ایک طرح کے حالات میں، لیکن لوگوں کو تھوڑا سا وقت دیں اور سمپل بتا دیں کہ ہمیں کیا چاہیے. پھر اسی طرح غصے میں نہ آئیے چھوٹی چھوٹی بات. بلا چھوٹی بات کیا، یہ اچھا وہ بھی 20 سال سے وہیں رکھ رہے ہیں. اچھا جی یہ جوتے اندر کیوں ہیں، ساکس ادھر کیوں آئے، وہ 10 سال بعد بھی ادھر ہی رکھیں گے. آپ مان دیں گے آپ نے اٹھا کے رکھ، وہ صوفے پہ ہی اپنا سامان رکھیں گے، رکھنے دیجیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر کو کشتی کا جگہ نہیں بنانی چاہیے. پھر اگلی بات ہے کہ کبھی کبھی جوکس بھی کیے، اچھے جوکس فیئر قسم کے. ایک یہ بہت بڑا راز ہے، جولی لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ شوہر بہت خوش رہتے ہیں. ہم اس طرح بنے ہوتے ہیں، تیوری چڑی ہوئی، ماتھے پہ بھی دوپٹہ بندھا ہوا ہے، تو کبھی کبھی ہلکے پھلکے جوکس بھی کیجیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے شوہر کو یہ بتائیے کہ ٹیل ہم یو آر دا بیسٹ وائف ایور اینڈ. اپنے شوہر سے کہیں کہ میں دنیا کی سب سے اچھی. آگے سے کیا کریں، سن لیں گے. یعنی آپ اس طرح سے دیکھیں جولی، اب یہ باتیں کہنے سے کی نہیں ہوتی، لیکن اپنے تعلقات اس طرح کے بنائیں کہ آپ کہہ سکیں. بس آپ اپنے شوہر سے کہہ سکتے ہیں آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ کو اتنی اچھی وائف ملے گی. کہہ کے دیکھیں 10 دفعہ کہہ لیں دن میں، وہ خود ہی ہنسیں گے. ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کہہ رہی ہے وہ سن سن کے پھر ان کو سچ ہی لگے گا. چلیے پھر اس کے بعد یہ کہ جو کھانا ان کو پسند ہے وہ کبھی ان کی پسند کی ڈشز بنائیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی بھی ان کے بارے میں غلط بات نہ کیجیے ان کے دوستوں سے اور ان کے فیملی. مطلب آپ ساس سے شکایتیں لگا رہی ہیں، آپ کا بیٹا ایسا ہے، آپ کا یہ ہے وہ، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بچے کی بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ تو پھر بڑے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ لمبی لمبی فون کالز نہ. بہت سارے ہسبینڈ اس لیے گلٹی فیل کرتے ہیں کہ میری بیوی فون کالز بہت آتی اور مجھے ٹائم نہیں دیتی. وہ بیچارے ٹائم مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ان کو غصہ کیوں آ رہا ہے. تو فون کال شوہر کی موجودگی میں کم چھوٹی کیجیے. اچھا تھک گئے تو ادھر چھوڑ دیں، باقی پھر کل کر لیں گے. لیکن میں گو تھرو کر دوں کہ نہیں، آپ لوگ کیا سوچ. چلیے 30 ہوئی ہے نا، ابھی آدھی باتیں ہوں تو باقی بھی کر ہی لیتے. پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو جو آپ کا اس وقت دل چاہ رہا ہوگا. جی اچھا جی. پھر اس کے بعد یہ کہ ڈو آل دی سبب فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے کیجیے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. شوہر کی خدمت کریں، گھر والوں کی کریں، کسی بندے سے بھی اچھے بنے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. یہ نہ سوچے کہ میں اس کو خوش کروں. مثلا آپ اپنی ساس کو خوش کرنے کے، شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس لیے کریں کہ اللہ کو خوش کرنا ہے تو پھر وہ ان کو بھی خوش کرے گا. جب انسانوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ لوگ، اور وہ شرک بھی بن جاتا ہے اور برکت بھی اٹھ جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ شوہر اور بیوی دونوں کو آپس میں ڈسکس کرنا ہے. ان کی زندگی میں پرابلم کمیونیکیشن کریں. قرآن نے لباس کا اس پہ بھی. پھر اس کے بعد یہ کہ ٹیل یور ہسبینڈ یو لو ہم. بہت دفعہ 10 دفعہ کیا مشکل. کتنے لوگ ہیں جو شوہر کو کہہ سکتے ہیں اپنے. اچھا کتنا نے کبھی کہا ہے، پرائیویٹ بات ہے لیکن کوئی بری بات تو نہیں ہے. آئی لو یو بچوں کو بھی کہہ سکتے ہیں. کہہ کے آج کہیے. کتنے لوگ ہیں جو آج گھر جا کے اپنے شوہر سے کہیں گے آئی لو یو. چلیے ٹھیک ہے، اور بار بار کہیے. اچھا جی کبھی کبھی اپنے شوہر کے ساتھ ریس کا مقابلہ بھی کی اور ان کو جیتنے دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے ریس کا مقابلہ کرتے تھے. پہلی دفعہ جب کیا تو حضرت عائشہ دبلی پتلی تھی تو وہ جیت گئی. حضرت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جیتے، میرا خیال ہے، میرے ذہن میں یہ نہ رہا ہے. ایک دفعہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، دوسری دفعہ حضرت عائشہ جیت گئی. تو آپ نے کہا یہ تمہارا اس موقع کا بدلہ ہو گیا. کتنے لوگ ہیں اس کا تصور بھی کریں، اور خاص طور پہ دیندار دوڑ لگائیں گے. نہیں، آپ دیکھیے کہ آپ نیچرل وے پہ رہتے ہوئے، اپنے حجاب کو، لباس کو رکھتے ہوئے آپ بڑی گیمز بھی کھیلا کریں. فل کمپنی دیں جس کی وجہ سے وہ پھر میرا خیال ہے کہ مور انوالوڈ ہوں گے اور ان کو دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. پھر اس کے بعد یہ کہ اپنی ہیلتھ، اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں. بعض دفعہ ہم انہیلدی کھانے کھاتے ہیں، ہمارا جو روٹین لائف ہوتی ہے وہ انہیلدی ہوتی ہے، اس سے اٹریکشن ختم ہو جاتی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اچھے مینرز لائیں. یہ چیز بہت اچھے مینرز ہوں. کبھی کسی کے اوپر چیخنا، کبھی کسی کے ساتھ برائی بات نہ کریں. اور اگر آپ کے اندر مثال ہے کہ آپ اونچی بولتی ہیں، اس طرح تھوڑا آپ چیخ کے بولتی ہیں، کہیں مجھے ٹوکیں. اچھے مینرز والے لوگ کبھی کسی کو برے نہیں لگتے. آپ کا اپنا بچہ آپ پہ چیختا ہے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے شوہر کو بتائے بغیر گھر سے نہ جائیں. یعنی جب بھی کہیں جائیں تو شوہر کو بتا دیں. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کہاں ہیں، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو وہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ آپ اس وقت گھر پہ نہیں ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ شوہر کے کپڑے اور ان چیزوں کو دھوری کرنا. ابھی بھی عورتیں اپنے کو نہیں کرتے، ایک دو ہیں، زیادہ ہیں ماشاءاللہ. چلیے الحمدللہ. چلیے جی اپنے شوہر کے ساتھ کبھی بھی کوئی اختلافی بات، کوئی دکھ والی، کوئی غم والی بات اس وقت نہ کریں جب وہ تھکے ہوئے ہوں اور جب وہ سونے کے ارادے میں ہیں یا بھوکے بھی ہیں. اس پہ ایک ہمارا اور بھی لیکچر ہے جس میں حکیمہ کی نصیحتیں اپنے یعنی بیٹی کے نام 10 نصیحتیں ہیں گھر پر. تو اس میں بھی یہ بات تھی کبھی بھی شوہر کو بھوک کے وقت کوئی بری بات نہ. ہمارا حال کیا، پہلے کھانا دیتے ہیں پھر دکھڑے شروع ہو جائیں. یہ نہ کریں. شوہر کو کبھی بھی اس طرح نہ بتائیں کہ جس سے ان کی بھوک ختم ہو جائے.
پھر ایک اور بات جو سب کو آپ کو آتی ہے کہ شوہر کے دل میں گھسنے کا راستہ پیٹ کے راستے شوہر کے دل میں جائیں، وہ کیسے؟ اچھا کھانا. چلیے پھر اس کے بعد اپنے شوہر کو ہمیں لیٹ ہم نو دیٹ یو اپریشیٹ ہم ورکنگ اینڈ برنگنگ. جی یعنی آپ اپنے شوہر کو یہ ضرور اپریشیٹ کریں کہ جب وہ گھر میں ہوتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں، یعنی بیسیکلی اس میں بھی اپریسیشن. پھر اس کے بعد یہ کہ میک شیور یو آلویز ہیو سم تھنگ فار، یعنی کوئی نئی چیز، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ ان کو پسند ہے، خاص طور پہ ان کی پسند کی سرپرائزز دیا کریں، یہ بھی اچھے لگتے ہیں انسانوں کو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت زیادہ پارٹی، مرد اس سے بھی کمپلیکس میں، جب بیویاں ہر جمعہ ہفتہ اتوار جو وہ پارٹیز میں دعوتوں، اور مرد کو دن کی دال کی ہوئی گرم، تو یہ اچھا لگتا ہے، کبھی جانا پڑے تو ان کے لیے اچھا کھانا پھر پکا کے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک پلیٹ میں کھائیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے شوہر کا جھوٹا کھا جائیں گے؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ ایک پلیٹ میں کھاتے تھے، کہتی ہیں ہڈی چوس کے میں دیتی تھی اور آپ وہیں ہڈی کو منہ گلاس دیا اور وہ پلٹا کے آپ نے وہیں سے پیا جہاں سے حضرت عائشہ نے پیا تھا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی کبھی اپنے شوہر کو سرپرائز گفٹ بھی، کوئی خاص دن نہ رکھیں پھر تو ان کو پتہ چل جائے گا، کبھی ایسے ہی دے دیں، کیا ہوا بس میرا آج دل چاہا، لسن ٹو سنیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے شوہر کی. چلیے ٹیک انٹرسٹ ان ہز ہابیز، ان کے جو شوق ہیں اس میں انٹرسٹ لیں. مثلاً شوہروں کو کیا شوق ہوتا ہے سارے بتائیں اپنے اپنے شوہر کا، سب ایک ساتھ بولو. کچھ کو گاڑیاں دھونے کا، صاف کرنے کا، ہاں ہوتا ہے نا کچھ کو. جی بتائیے. ٹی وی دیکھنے کا، یہ تو ہابی نہیں ہے، یہ تو ٹائم ویسٹر ہے. بہرحال یہ کہ کوئی ان کی اچھی ہابی ہے تو اس کے اندر انٹرسٹ لی. شاپنگ نہ کریں، مردوں کو یہ بھی نہیں پسند ہوتا، خاص طور پہ جب آپ اس کا بل بھی پھر انہی کو بھیجتے ہیں. جی اس کے بعد یہ کہ اپنے آپ کو اٹریکٹیو رکھیں اور اس کو اٹریکٹ کریں فزیکلی، یعنی اپنے اندر ایسی اٹریکشن پیدا کریں کہ شوہر آپ کی طرف مائل ہو. بعض دفعہ عورتیں ایک مرد ہی بن کے گھر میں پھرتی رہتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا یہ عورت ہے. کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو دیسی کپڑے ہیں نا اس میں بہت عورت بن، آپ گوٹے کناری والے کپڑے پہنے. ابھی تک یہ رواج تو نہیں آیا کہ جینز دلہنوں کو پہنایا جائے کام کر کے اور اس پہ نام کرا کے، لیکن جو عورت بن کے کپڑے ہوتے ہیں اس میں مردوں کو اٹریکشن لگتی ہے. ورنہ مرد کے مقابلے میں ایک مرد ہی لگتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا وہ اس کا پجامہ تھا، وہ اس کا پجامہ، پتہ ہی نہیں چلا وہ کس کا. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو فیمینن ٹچ دیجیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنے دوسروں سے سیکھ بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں کہ مرد کو کیسے اٹریکٹ کر. بعض دفعہ بیویوں کو چونکہ یہ نہیں پتا ہوتا، باہر چاہے اتنی گندگی ہے، وہ راہ جاتے گلے پڑ رہی ہوتی ہیں، تو اپنی بیوی کو بیچاری کو صحیح طرح بات نہیں کرنی آتی. تو اگر آپ کو کیسے مرد کو اپنی طرف مائل کرنا ہے تو اس کو سیکھنا پڑے تو. پھر اس کے بعد یہ کہ کبھی کبھی آپ صرف اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے ڈنر پہ بھی جائیں، کو گھر چھوڑ اکیلے میں ٹائم گزاریں. آپ دیکھ شروع میں ہم کتنا بیٹھتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں یہ ہنی مون شروع کا ہوتا ہے، میں کہتی ہوں اس وقت کیا ضرورت ہے، ہوش ہی نہیں ہوتی. یہ تو تب ہونا چاہیے جب لڑائی شروع ہو گئی، کوئی 40-50 سال کے ہو گئے ہیں. لیکن یہ کہ باہر جب انسان اکیلا بیٹھتا ہے تو اس سے شیئرنگ ہوتی ہے. تو کبھی کبھی اپنے آپ کو وقت دیں کہ جس میں آپ اپنے شوہروں کے ساتھ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنی کمر کو کمرہ نہ بدل، ورنہ پھر وہ کہہ دیں گے کہ جی آپ کہہ دیں گے کہ آپ بدل. پھر اس کے بعد یہ کہ اف یو ناٹ، بعض دفعہ انسان ہے نا ہر وقت حالات ایک جیسے بھی نہیں ہوتے. بعض مردوں بیوی فیل کرتی ہے کہ میں اپنے مرد سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، مرد اس کو ریلیکس نہیں کر پاتا جسمانی طور پہ، تو اس کو بتا دینا چاہیے. یعنی بہت سارے شوہر بیوی کے مسئلے اس میں معاملہ سیکشول انسیٹسفیکشن، وہی پھر گرج اور غصے کی دکھتا ہے. تو اگر ایسی کوئی بات ہو تو شیئر کر لیں. اور پھر اس کے بعد بیہیو، یعنی عورت بن رہے، یہ نہ کہیں کہ آپ گھر بیٹھے. یقین کریں آپ جتنی محبت مرد کی عورت بن کے لے سکیں نا مردوں. پھر اس کے بعد یہ کبھی اپنے شوہر کو دوسروں کے شوہروں سے کمپیئر نہ. اتنا عام ہے یہ عورتوں، فلاں کا میاں تو ایسا، فلاں کا تو ایسا، یہ نہ کریں، یہ تو بہت ہی ریلیف بات ہو کے لیے. پھر اس کے بعد یہ کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس دنیا میں کسی کے پاس بھی تھینکفل بنے اور سیٹسفائیڈ رہیں. پھر اسی طرح کبھی اپنے شوہر کے لیے جب لنچ پیک کریں، کرتے ہیں آپ لوگ کہ وہ آپ کا بنا چھوڑ کے جاتے، تو کبھی کبھی اس کے اندر کوئی چھوٹا سا کوئی لو لیٹر رکھ دیں. کبھی کبھی جولی بنتے ہوئے لالی پاپ رکھ دیں، چوسنی رکھ دیں. کیا آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ اس کے ساتھ انجوائے کریں اور لائٹ مائنڈیڈ رہیں، ہنسیں. جیسے اب اس وقت آپ ہنس رہے ہیں نا، ایسے ہی ہنستے ہوئے گھر جائیں. چلیے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ اپنے شوہر رات کے لیے قیام اللیل کے لیے بڑی پیاری حدیث سنیں فرمائے کہ وہ مرد جو اپنی بیوی کو رات کو اٹھاتا ہے کہ اٹھو تہجد پڑھو، پھر وہ نہ اٹھے تو اس کے پانی کے چھینٹے لگاتا ہے، لیکن آپ نہ آج جا کے ڈالیے گا، اس کے لیے پہلے تعلقات بنانے. تو فرمایا جو مرد بیوی کو اٹھاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ذاکرین میں لکھ لیتا ہے، اور جو عورت اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے کہ آؤ تہجد پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذاکر کیجیے. اور پھر آخری ٹپ جو اس سلائڈ کے اعتبار سے وہ کیا ہے کہ ہم ساری کوشش پھر بھی محبت تب ملے گی، گھر تب سجے گا کریں کہ ربنا ہب لنا قرۃ اعین. باقی کے دوران سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ بہتر طریقے سے ان میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا آن لائن پہ رکھے.
کوئی بندہ اور کچھ کہنا ہے جی؟ آپ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بردر جی آپ آئیے، کچھ کہیں گے؟ آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے یا بعد میں کہیں گے تو بھی بعد میں؟ جی آپ کچھ، میں نے سنا ہے آپ نے ریہرسل کی ہے مائک پہ آنے کی، وہ آپ کی بیٹی جو ہے بتانے والی میں نے کہا صدف کل مجھے ملی تو میں نے کہا کہ آپ بتاؤ امی کیا فیل کر رہی ہیں؟ ہوتا ہے نا کہ جو جی آئیے، میں نے کہا کہ امی کیا فیل کر رہی ہے نا، جیسے اب تمہارا آخری دن ہے آج. کہتی امی بڑی پریشان ہے. میں کیوں کیا؟ کہتی وہ کہہ رہی تھی کہ استاذہ نے مجھے مائک پہ بلا لیا تھا. میں کیا؟ جی پلیز. السلام علیکم. وعلیکم. میں انگلینڈ، یہ بہن ہمارے پاس گئی تھی تقریباً ایک سال پہلے گئی تھی. پھر ایسے پھر میں نے اسے کہا تھا تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں وہاں بھی ہم چوتھے سوال کا لاکھ کہ قرآن یہ ایک لیٹر آپ کے پاس انگلش میں ہانڈی پکاتی ہیں، وہ آپ ہنڈیاں چھوڑ دیتی ہیں. اس لیٹر کو آپ دیکھتی ہیں اس میں ڈوچ میں لکھا ہے، انگلش لکھا ہے، جہاں نارم میں لکھا، اس کو پڑھانے کے لیے کسی بار لے جاتی ہیں. آپ کتنی عمر کی عورتیں ہو گئی، کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے پاس میسیج ہے قرآن پاک ہم دیکھیں کیا اس کے اندر اس کو ثواب کے لیے پڑھ. جب بیٹی کی یہ کافی نہیں ہے ہمارے چوہم جس طرح یہ مس پڑھاتی ہیں، اسی طرح ہم اب جس طرح کا بھی کورس کرنا وہ آپ کو ملے. اللہ تعالیٰ آپ دین کی یہ خاطر نہیں، تعالیٰ آپ کے دین کے سارے راستے سامنے 4 سال گھر میں رہنا اپنی ہم مان مانی کی. لیکن پھر میں جرمنی میں بھی رہی ہوں، اس کے بعد انگلینڈ بھی گئی ہوں. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی بھیجا اسلام کو سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے دونوں چیزیں ہوتی ہیں. جب کوئی بات کرنا ملتا ہے، جب کوئی علم حاصل کرنے کے لیے عام علم حاصل جو سمندر کے اندر ہے نا مقصد کرتی ہوں، یہاں تک کہ چونٹیاں ہوتی ہیں اپنے دلوں کے وہ بھی مقصد. جب تک وہ طالب علم اپنے گھر واپس، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر دیا اس بنے بولنے کا اور سمجھنے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آپ نے اس لیٹر کو قرآن پاک ہو اس کو آپ نے آج سے جہاں بھی آپ کو مل جائے آپ اس کے اندر سے پڑھیں کہ یہ کیا لکھا. یہ پوری ہدایت ہے، پوری زندگی گزارنے کی. جزاک اللہ. دیکھو اس کی بہن کی میں نے اتنی باتیں لکھنی ہے، میرے پیپر فل ہو گئے ماشاء اللہ. یہ جو سیاہی ہے نا، میں نے ایک پڑھا جس نے بتایا کہ ایک کوئی انہوں نے وہ گرمیوں کے دن تھے، ہم کہتے ہیں نا ہمارا گرمی ہوتا ہے تھک گئے، لکھنے کشتے تھوڑا سا پانی کا اس کے اندر وہاں لکھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، کہا جب میں فوت ہو جاؤں گا اس قلم کے تراش ہوتے ہیں پینسل کے، اس تراش کو تراشے جو ٹکڑے تھے چھلکے تھے ان کے ساتھ ان کو غسل دیا. اس نے پانی گرم کیا، اس چھلکوں کے ساتھ پانی گرم ہوا. یہ تو آپ سب سوچیں کہ آپ نے کتنے پیپر لکھے. آج بیٹھی کتنی بہنوں آج لکھا ہے، سب بہنیں ہاتھ کھڑا کل لکھیں گے جہاں لکھیں آج کتنے بہنوں نے لکھا ہے. تھوڑا بہت ایک لفظ 2 لفظ ماشاء. پچھلی بہنوں نے کل کو کاپی پینسل لانا. یہ دیکھو پین میں نے جرمن سے لیا تھا، ابھی میرے پاس ہے، اس کو ہر جگہ استعمال کروں گی. جزاک اللہ خیر. اب آپ لوگوں کا کھانا ریڈی ہے، آپ کا مینہ بازار اور جو بھی انجوائے کریں.